السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ میرا نام طارق ہے اور میں ایک ٹیچر ہوں۔ میں نے حال ہی میں آزاد کشمیر سے پنجاب کے شہر لاہور میں تبادلہ کروایا ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی خوبصورت جگہ کو چھوڑ کر میں اس آلودگی بھرے ماحول میں کیوں آ بسا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، مگر میں اس جگہ کو اب مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب بھی مجھے وہاں بیتا ہوا وہ تکلیف دہ واقعہ یاد آتا ہے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دل سوچتا ہے کہ کاش میں اس بچے کی مدد کر سکتا، مگر دیکھا جائے تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ میں اس واقعے کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا، مگر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ شاید اس طرح کرنے سے مزید جانیں بچ جائیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں اسلام آباد میں واقع ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھا رہا تھا، پھر وہاں سے مجھے آزاد جموں کشمیر بھیج دیا گیا۔ وہاں میں پرائمری سیکشن کا ہیڈ تھا۔ سارا سال موسم ٹھنڈا رہتا تھا، سو فری وقت میں موسم انجوائے کرتا تھا۔ سب بہت اچھا چل رہا تھا۔ بوائز کا کمپس تھا تو پرائمری میں بچے بہت شرارتی ہوا کرتے ہیں۔ استادہ کو بعض اوقات غصہ بھی آ جاتا ہے تو مجھے کمپلینٹ کرنے کو کہتے ہیں۔ میں بچوں کی بہت کم عمری کی وجہ سے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ چھٹی جماعت میں ایک بچہ تھا، اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ جماعت کا سب سے شرارتی بچہ تھا وہ، اور بعض اوقات مجھے بھی اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس پر غصہ آ جاتا تھا۔ کئی بار کمپلینٹ پہنچائی مگر بے سود۔ ایک دن اس نے جماعت کے انچارج کے ساتھ بدتمیزی کر دی۔ جب وہ بیٹھنے لگے تو ان کی کرسی کو پیچھے سے کھینچ دیا، جس کے باعث وہ استاد نیچے گر گئے۔ جماعت میں ان کا خوب مذاق بن گیا، انہیں بہت غصہ آیا۔ میں اس وقت سردیوں کی ہونے والی چھٹیوں کے لیے سلیبس چیک کرنے کی وجہ سے بہت مصروف تھا۔ انہوں نے مجھے مزید پریشان کرنے کی بجائے اس معاملے سے خود نپٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی اس حرکت کے بعد انہوں نے اسے جماعت کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانے میں بھیج دیا۔ یعنی کہ کلاس روم کے نیچے ایک تہہ خانہ تھا جس میں ٹوٹی پھوٹی کرسیاں اور اسٹور کا دوسرا سامان پڑا رہتا تھا، اور حکم دیا کہ جب تک چھٹی نہیں ہو جاتی تم وہیں رہو گے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن 2 ماہ کے لیے اسکول بند ہو گئے۔ کیونکہ برف باری بہت شدید تھی، ایسے میں اسکول آنا بہت مشکل کام تھا۔ رستے بلاک ہو جاتے ہیں اور آنا جانا تقریباً ناممکن ہو جاتا تھا۔ میں نے اس سرکولر پر دستخط کیا اور اسے پرنٹ کے لیے لیب بھجوا دیا۔ چھٹی سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ پرنٹ ہو کر جماعتوں میں پہنچا دیے گئے۔ چھٹی کی خبر سن کر سب بچوں نے شور مچا دیا۔ میں اپنے آفس سے باہر نکل آیا، جماعت میں گیا تو بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد سلیبس دیا گیا اور چھٹی کے لیے قطاریں بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس تمام عرصے میں وہ عبد الرحمن کو سب بھول گئے۔ چھٹی ہو گئی اور تمام بچے اور استاد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں بھی گھر آ گیا، مگر وہ بچہ وہیں بند رہ گیا۔ اگلے 2 روز شدید برف باری ہوتی رہی۔ ہیٹر کے سامنے بیٹھ کر میں بھی دانت بجا رہا تھا۔ برف کی وجہ سے باہر نکلنا ناممکن ہو رہا تھا۔ 3-4 دن کے بعد مجھے کال ریسیو ہوئی۔ کوئی خاتون تھی جو شاید عبد الرحمن کی والدہ تھی۔ وہ رو رہی تھی اور روتی ہوئی آواز میں مجھ سے عبد الرحمن کی بابات پوچھنے لگی۔ میں نے لا علمی ظاہر کی، مگر سن کے مجھے فکر ہونے لگی۔ ان کے مطابق وہ 3 دن پہلے اسکول کے لیے گھر سے نکلا تھا، مگر واپس نہیں لوٹا۔ پولیس میں رپورٹ بھی کروائی ہے، لیکن وہ ابھی تک نہیں ملا۔ کہاں جا سکتا ہے وہ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ وہ اس روز اسکول آیا تھا۔ میں نے 2-3 اساتذہ سے رابطہ کیا،
مگر کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ پھر مجھے اس کے کلاس انچارج سے بات کرنے کا خیال آیا۔ شاید وہ اس کو جانتے ہوں یا اس کے دوستوں کو جانتے ہوں، مگر اس سے بات کرنے پر 1 منٹ کے لیے ان کی طرف خاموشی چھا گئی۔ مجھے تشویش ہوئی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا، اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اس دن ہونے والے تمام واقعے کو معنویاً سنا دیا اور فوری طور پر مجھے اسکول آنے کو کہا۔ میں نے فوری باقی استاذ اور اس کے گھر والوں کو مطمئن کیا اور آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد میں اسکول پہنچا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس بھی آ گئی۔ پولیس کو اس استاد نے ہی بلایا تھا جو عبد الرحمن کی کلاس کا انچارج تھا۔ جب اس کلاس روم کے نیچے موجود تہہ خانے کو کھولا گیا تو اس کے والدین کی چیخیں نکل گئی۔ عبد الرحمن کی ٹھنڈ سے کھڑی ہوئی لاش تہہ خانے کے فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ بچہ 3 دن تک وہیں رہا، سردی اور بھوک کو برداشت نہ کر سکا اور آخرکار مر گیا۔ پولیس نے فوری طور پر اس کی جماعت کے انچارج کو گرفتار کر لیا اور ضروری معلومات کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی۔ عبد الرحمن کی موت پر ہر آنکھ اشکبار تھی اور استاد صاحب نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر لیا۔ ان کے مطابق وہ اس اساس جرم کے ساتھ کبھی بھی جی نہیں پائیں گے کہ میری وجہ سے ایک معصوم کی جان چلی گئی۔ اس وقت میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کاش وہ اتنی چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دیتے۔ اس کے بعد میرا وہاں دل نہ لگ سکا۔ مجھے وہ سکول اور وہ ماحول بہت تکلیف دہ محسوس ہوتا۔ میں نے ہائی کمانڈ سے اصرار کر کے اپنا تبادلہ لاہور میں کروا لیا۔ آج بھی میں یہ واقعہ جب بھی دہراتا ہوں، میرے دل میں دکھ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں اس کی اکڑی ہوئی لاش ننگے فرش پر پڑی ہوئی۔ خدارا بچوں کو اتنی سخت سزا مت دیا کرے۔ بچے شرارتی ہوتے ہیں مگر اتنے نہیں کہ آپ ان کی جان ہی لے لیں۔ ہم بھی جب بچے ہوتے تھے تو ہم بھی شرارتیں کیا کرتے تھے۔ بس یہی بات سوچ کر میں نے کشمیر سے لاہور میں اپنا تبادلہ کروا لیا۔ ناظرین، اس طرح کی سٹوریاں، کہانیاں، واقعات، ناول سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔